رمضان شریف میں قرآن کے پیغام کو سمجھو تو رمضان کی تعظیم کرنا، جمع کی تعظیم، روزے دار کے سامنے کھانا نہیں پینا نہیں، ادب کرو اس کا، کیوں؟ وہ روزہ رکھا ہے نا، کئی کے لیے؟ اللہ رسول کے لیے رکھا ہے، رسول کی محبت میں غلام مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے نا، تو روزدار کے سامنے کھانا پینا نہیں، اس کا ادب کرنا، رمضان کے مہینے کی تعظیم کرنا، اور 11 مہینوں کی طرح رمضان کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ کیا اللہ مقدر سے ہم نے رمضان مہینہ نصیب کیا ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، اس کی بہت بڑا کرم ہے کہ ایسا رمضان جیسا مہینہ ہمیں دیا ہے۔ تو رمضان شریف آنے سے خوشی کرنا، رمضان مبارک کا مہینہ جانے سے الوداع، دکھ کرنا، کئی کو صاحب جو اچھی چیز جاری ہے تو دکھ ایک کرنا، اور دوسرے دن عید منانا۔ رمضان شریف کا مہینہ اللہ کا آیا، خوشی کر، پھر الوداع میں رو، نیکیاں دینے والے مہربان مہینے تو جا رہا نا، تو چلے گیا تو مہمان، اب ہمارا کیسا نیکیاں سنگل ہی چو، ہمارا دشمن جیل سے چھوڑتا ہے، تاک رہا انہیں، چاند دکھتے قید میں گیا، کب چاند دکھیں گا شوال کا، کب باہر ہوں گا بتائے، ہے نہیں؟ تو پورے رمضان کا چاند، شوال کا چاند دکھتے پھر عید، خوشی کرو۔ پھر خاص چیز رمضان کی گئے تو دکھ کرنا، پھر خوشی کیوں کرا رہے ہیں؟ عید کی خوشی کرنا نہیں کیا یار؟ عید کی خوشی کیوں کرنا؟ جب جمعۃ الوداع آخری روزہ، آخری جب جمعہ آتا ہے تو رو رو کے دعا کرتے کہ تو ہمارے سے جدا ہو رہا، الوداع یا ماہ رمضان، الوداع الوداع۔ کیا کے لیے بھی اتنے دن سے ہمیں رمضان میں تھے، ہم نے نیکیاں ملے، خوبیاں ملے، کیا کیا کی ثوابہ ملے، ایک کا ثواب کتنے کی ملا، یہ سب خوبیاں تھے۔ اب وہ رمضان شریف کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ہم نے دکھ آ رہا ہے، پھر اتنا اچھا مہینہ کو ہم نے نیکیاں خوشی دینے والا مہینہ جب ہمارے سے رخصت ہو رہا ہے تو پھر دوسرے دن اس خوشی کئی کو منانا۔ شوال کا چاند دکھتے روزے بند، شوال کا چاند دکھا روزے بند، کیا کرنا؟ عید کی خوشی، عید الفطر کی خوشی، جانے سے خوشی کیوں؟ خوشی اس وجہ سے اے مالک مولا، ایک مہینے تک تو ہم نا تیری رحمتوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے تو مالا مال کیا، ہم اس لائق نہیں تھے، تو نے ہم پہ رمضان جیسے مہینے کو نافذ کر کے بڑا کرم کیا، اس خوشی میں ہمیں عید منا رہے۔ رمضان کی رحمتوں برکتوں کو تو ہم پہ نافذ کیا تھا، اس خوشی میں ہم عید منا رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنا چاہیے، ادب احترام ضروری ہے، روزے بھی رکھو اور تراویح بھی پڑھو، دن کو روزہ رکھو، رات کو قرآن سنو، تو پورا مہینہ بزی۔ سحری کٹنا، سحری مسئلہ شریعت میں کیا ہے؟ سحری دیر سے کرنا اور افطار میں جلدی کرنا، جلدی کرو تو ٹائم چکا نہیں کرنا، دوسرے لوگ کرتے ہیں ابھی ٹائم اس نہیں میں رہتا، شروع اذان شروع افطاری نہیں کرنا، ٹائم سورج ڈوب گیا افطاری جلدی کرو، ڈوبنے کے بعد دیر مت کر، مکروہ ہوتا، افطاری میں دیری نہیں کرنا، سحری میں جلدی نہیں کرنا۔ کتنا مہربان ہے سرکار، سحری میں دیر کرو، افطاری میں جلدی کرو۔ کئی کمزور بیمار ہو گیا تو روزہ نہیں رکھ سکا تو کسی مسکین کو، روزے دار کو کھلایا پلایا تو اس کا ثواب اسے ملتا، کسی روزے دار کو پانی بھی پلایا تو اس کا ثواب ملتا۔ تو روزے کی حالت میں واہی تباہی فضول باتوں میں مت جاؤ، عمر کو رائے گا مت کرو، ہے نا؟ اور فقہ کا بعض مفتیاء کرام فتویٰ دیے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن بھی نہیں لینا۔ مفتیاء کرام، علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن بھی نہیں لینا، ہر چیز سے بچنا، توکل اللہ رکھنا، ہے نہیں؟ موت مسئلہ پھر ایک، روزے کی حالت میں
موت کا اندیشہ ہے تو جان بچانا فرض ہے، روزہ توڑنا یہ نہیں کرنا ارے میں روزے کی حالت میں مرتوں گا تو نہیں، تیرے روزے سے بڑھ کر تیری جان کو بچانا ہے. ایسے ہزاروں روزے رکھ سکتا تو زندہ رہا تو، روزے کی حالت میں جان کو خطرہ رہا تو روزہ توڑ، بعد میں قضا کر لے، مگر جان بوجھ کر جان نہ کو دے، جان کو بچانا فرض ہے. مسئلہ با شریعت کی بات کروں یار، میں نادانی میں روزے میں مریں گے گا تو ارے نکو مر یار، روزہ مارنے کو نہیں آیا ہے، روزہ ثواب دینے کو آیا ہے. تو روزے کی حالت میں نکو مر، روزہ توڑ، بعد میں قضا کر لے، مگر جان بچا، جان کو جان بوجھ کو خطرے میں مت ڈال، ہے نہیں. تو روزہ فضیلتوں والا، برکت والا، عظمت والا ہونا ہے. روزے کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، واجبات میں سے ہے. روزہ ضرور رکھا جائے. معلوم ہے کہ ابھی روزے کے چھوٹے چھوٹے مسائل بول رہا ہوں، کیا گزارنا، رمضان کیسا گزارنا، رمضان مبارک کی قدر اور خدمت کرتے ہوئے، ادب احترام کرتے ہوئے، تلاوت میں، ذکر اذکار میں، توبہ استغفار میں گزارنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے روزہ رکھایا، تیرا بڑا احسان ہے کہ مالک مولا میرے اس روزے کو تو قبول کر لے، میں تیرے ہی لیے، تیرے خاطر آج میں سب کو رکھ کے بھی چھوڑ دیا، تیرے خاطر کھانا پینا پانی جی سب چھوڑ دیا تیرے لیے. چاہوں تو میں کھا سکتا ہوں مگر میں نہیں کھا رہا ہوں، تیرے لیے، تیرے لیے. کھانا رکھ کو بھی نہیں کھا رہا ہوں، پانی رکھ کو بھی نہیں پی رہا ہوں، بیوی رکھ کر بھی نہیں جا رہا، کیوں؟ تیرے لیے. تو جو خوف جو ڈر رمضان میں آ گیا وہ 11 مہینے بھی رہے. اس واسطے اللہ مسلسل روزے فرض کر دیا تاکہ تمہارے اندر 1 مہینے کا پاور 11 مہینے برداشت کر سکے. ایسا چارج کر رہا ہے اللہ، 1 مہینہ ہمارے کو ایمان کی دولت سے ہے نا، اس کے خوف سے کہ 11 مہینے تک ہمیں مقابلہ کر سکے، اپنے نفس سے بھی اور ہمارے دشمن شیطان سے بھی. تو رمضان میں شیطان قید میں ہے، پھر آدمی گناہ کرانا. حضرت تو یہ کیا بول رہی، شیطان قید میں، مان لیے لبی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رو کو پھر برے کام کر رہا ہے، پھر کیسا جی کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے کیا؟ شیطان قید میں، پھر روزی کی حالت میں برا کام کر رہا ہے، سو کون؟ نفس، نفس سے ہمارا 2 چوراں بھی ہم نا اللہ سے روکنے والے، ایک نفس اور ایک شیطان. کھلا دشمن شیطان، چھپا دشمن نفس ہمارا. کھلا دشمن ہمارا شیطان، چھپا دشمن نفس ہمارا. تو بڑا دشمن قید میں ہے، چاند دکھتے مگر گھر کا بھیدی، یہ ہمارا اندر کا دشمن نفس ہمارا خواہشات میں ڈال رہا ہے، گناہ میں ڈال رہا ہے، لذت میں ڈال رہا ہے. انہیں ڈال رہا ہے سو انہیں نہیں، انہیں تو قید میں ہے نہیں. تو اللہ کا بڑا احسان ہے، خالی دنوں میں مسجد خالی، رمضان میں مسجد فل. اسی وجہ سے تاکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف آتی ہے. انسانی فطری تقاضے ہیں کہ ہم کیا اللہ کی طرف رجوع ہو رکھے ہیں، یاد الہی میں، ذکر الہی میں ہمیں رجوع ہو رکھے ہیں، ہے نا. تو قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنے نہیں آیا تو بھی تراویح میں ہمیں حافظ صاحب کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے قرآن سنے تو پڑھنے والے کتنا ثواب کی، سننے والے کو بھی اتنا ثواب ہے. قرآن مجید کا زندہ معجزہ یہ کہ پڑھنے والے کو بھی ثواب اور سننے والے کو بھی ثواب. تو کوئی تراویح کو مس مت کرو، پورا قرآن سنو. کیوں؟ ہر سال جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں حضور کو پورا قرآن سناتے تھے. تو پورا قرآن سننا ہے نہیں با، یہ سنت نبوی ہے. حضور پورا قرآن سنتے تھے رمضان میں، جبریل امین آ کے سناتے تھے. تو ہم بھی رمضان میں پورا قرآن سنیں، تراویح میں پڑھو، قرآن سنو، نمازاں پڑھو، گھر میں بھی قرآن شریف پڑھو، کتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ کلام پڑھو. کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. 1 حرف پڑھا تو 10 نے کیا، خالی دنہ میں ایک نے کی 21 الف لام میم کا. تو رمضان میں 30 میں کیا ملے، الف کے 10، لام کے 10، میم کے 10. 11 مہینے میں سنگل ثواب، رمضان میں 10%. اللہ کی مہربانی ہے. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، توبہ استغفار کرو. جاسوس دل فگار ہوں
مرنے تک بھی اللہ مجھے خوف دیتا ہے، تیری محبت دے، تیری نبی کی محبت دے، میرے سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو۔ 11 مہینے تک مجھے مسلمان بننے کی توفیق دے، میں مومن بن کے زندہ رہوں، مومن بن کے میں مروں۔ یہ رمضان میں دعا کر لے۔